جی امپورٹنٹ تو ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات، ان کے خیالات وہ جاننا چاہیے پوری طرح سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مسلمان وقف کے جائیدادوں کے سلسلے میں جو اپنی رائے رکھتی ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ وہ ہم اپنے جے پی سی جب یہاں آئی ہوئی ہے تو ہم ان کے سامنے اس بات کو پیش کریں گے۔ See, we have left all our work. The entire NGOs and the stakeholders from all over Karnataka here, even from Kerala. So why have we come here? Because we want that India as a secular democratic republic should remain secular. We will manage our institutions, let the other religions manage theirs. We will not interfere in them, they will not interfere in us. That is how it has been happening all the while. And this is nothing but divisive politics being created in India. انشاءاللہ ہم پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مرکزی حکومت کی طرف سے ایک پوری ٹیم آئی ہے، جو موجودہ حکومت اور جو اپوزیشن ہے وہ دونوں کے ذمہ داران آئے ہیں اور یہاں پر پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ وقف جو ترامیم کرنا چاہتے ہیں اس کی ہم کبھی بھی تائید نہیں کریں گے۔ کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وقف کا جو مسئلہ ہے وہ صرف مسلمانوں سے ہے، تو اس کو مسلمانوں کے جو علماء جانتے ہیں، قاضیان کرام ہیں، اور تمام لوگ اس کو اچھے طریقے سے آج تک وقف بورڈ جو ادارہ ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن اس میں بہت سارے جو 44 ترامیم ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بعد میں ہم کو بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مساجد اور مدارس کو بلڈیزر کے ذریعے سے توڑا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے مخالفت نہ کی اور یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو ہندوستان میں نہ جانے کتنی مساجد و مدارس کو ہماری توڑ دیا جائے گا اور ہم اس کو کسی حال میں بھی بچا نہیں سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر جو آج آنے کا مقصد ہے، یہ جو ان سے بات کرنے کا ہمارا مقصد ہے، جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کمائی ہوئی جگہ کو اللہ کے نام پر وقف کیا ہے، صرف اس کی حفاظت حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور جو زندہ مسلمان ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اسی کے لیے ہم لوگ حاضر آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم اپنی کوشش کریں گے۔ ابھی تو مرحلہ ان کے رائے لینے کا چل رہا ہے، وہ رائے لیں گے اور اپنی رپورٹ وہ پیش کریں گے پارلیمنٹ میں۔ ڈیسیشن تو پارلیمنٹ میں ہونا ہے دوبارہ۔ ان کا تو کام صرف یہ ہے ملک سے جو رائے لی جا رہی ہے اس رائے کی بنیاد پر ایک رپورٹ بنا کے پیش کرنا ہے۔ تو ان کو رپورٹ پیش کرنے دیں گے، پھر وہ ہمت کر پائیں گے نہیں پارلیمنٹ میں دوبارہ پیش کرنے کی، یہ دیکھنا ہے۔ اگر ہمت کر بھی لیے تو پھر وہاں انشاءاللہ وہاں فائٹ ہوگی۔ دیکھیے، یہاں جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ اگست 8 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد وہ پاس نہ ہونے کی وجہ سے، اپوزیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو سونپا گیا تھا۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے سارے اسٹیٹس کا دورہ کرتے ہوئے آج بنگلور کا دورہ کیا ہے، اور بنگلور میں بہت ساری تنظیموں کو انہوں نے بلایا ہے، اور آل انڈیا ملی کونسل اور دیگر بہت ساری تنظیمیں، جماعت اسلامی، یہاں جماعت اہل حدیث اور رضا اکیڈمی اور اہل سنت والجماعت وغیرہ وغیرہ سب کے سب یہاں ذمہ داران موجود ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے کہ وقف ایکٹ 1995 جو ہے اسی کو قائم رکھا جائے۔ اس کا امینڈمنٹ جو پرپوز کیا گیا ہے 2024 میں، اس کو ہرگز پاس نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہماری قوم کے حق میں یا فیور میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو قوانین اب امینڈ کر کے پیش کیے گئے ہیں، ان قوانین پیش کرنے میں وہ سوچ کہاں سے شروع ہوئی، کس نے سوچا تھا، کس نے یہ تیار کیا بل، امینڈمنٹ بل 2024، اور اس میں کیا مسلمانوں نے تیار کیا ہے یا وقف بورڈ والے اس میں شامل ہیں اور وقف بورڈ یا سینٹرل وقف بورڈ کے لوگ شامل ہیں؟ اس کا جواب زیرو ہے۔ لہٰذا یہ کہیں اور سے شروع ہوا ہے۔ اگر کھلا سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ RSS کی تھنک ٹینک سے وہ شروع ہوا ہے، اور اس کو ایسی بل کو پیش کیا گیا جس سے مسلمانوں کے عقائد پر بھی مار پڑتی ہے، اور وقف بورڈ کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا کر یہ وقف بل 2024 امینڈمنٹ پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا ساری تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے، مرکزی حکومت کو، اتنی ساری ہندوستان بھر میں مخالفت کو دیکھتے ہوئے اس کو ہرگز پاس نہ کریں یا پیش بھی نہ کریں، بلکہ وقف ایکٹ 1995 وتھ امینڈمنٹ 2013 کو آگے بڑھایا جائے، اسی کو آگے بڑھایا جائے، اور وقف کہ جتنی ملکیت ہے وہ مسلمانوں کی پرائیویٹ ملکیت ہے، کسی گورنمنٹ سے دی ہوئی ملکیت نہیں ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے جو حقوق ہمارے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں
مائنارٹیز کو دیے گئے ہیں اس کے تحت مائنارٹیز کو اپنے وقف بورڈ چلانے کا پورا حق ہے، اس حق کو دیا جائے.